حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد کی قوم، جسے قرآن پاک نے عاد اولیٰ کا نام سے یاد کیا ہے، وادی احقاف میں سکونت پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہر قسم کی سہولتیں اور آسائشیں دے رکھی تھیں۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت کے تھے، فن تعمیر میں ان کا جواب نہ تھا، کھیتی باڑی سے خوب واقف تھے، اور خیال یہ ہے کہ حضرت مسیح سے 2000 سال قبل یہ قوم خوشحالی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ فارغ البالی خوشحالی اور قوت و طاقت کے گھمنڈ نے انہیں اللہ سے باغی کر دیا اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ خود ہی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ وہ ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلائیں، تاکہ جہاں وہ دنیاوی مسرتوں میں مگن ہیں وہاں عاقبت کی آسائشیں اور خوشیاں بھی حاصل کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہارا ہی بھائی ہوں، تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ اپنے سے پہلی قوم نوح کا خیال کرو، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آخر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور پھر یہ دیکھو کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ آؤ، برے کاموں سے باز آؤ اور ان بتوں کو چھوڑ کر جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ سنوار سکتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے اپنے فضل و کرم سے تم کو طاقت، قوت اور مال و دولت اور دانائی سے سرفراز کیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کو یاد کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں ان کی قوم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو صرف تم ہی اس عزت کے لیے رہ گئے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں ان کو تیرے کہنے سے پوجنا چھوڑ دیں؟ اور پھر تیرے پاس نبوت کی کیا واضح دلیل ہے؟ صرف تیرے ہی کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انہی خداؤں نے تجھے خپتی اور دیوانہ بنا دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ اور تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں۔ میرا اللہ وہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو عدل و انصاف میں بے نظیر ہے، وہ کسی بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ اگر تم نے اللہ کے دین سے منہ پھیرا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اگر راہ راست پر نہیں آؤ گے تو یاد رکھو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اللہ کریم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ تم کو مٹا کر کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس پر عاد کی قوم نے کہا کہ یہ روز روز تو ہمیں اغدا کے عذاب سے ڈراتا رہتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کر ہم پر عذاب نازل کرے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کمزور اور غریب تھے۔ جب قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی کسی بات پر دھیان نہ دیا بلکہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور یہ لوگ خدا پر بھکتیاں کہنے لگے تو غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جس کو دیکھ کر عاد کے لوگ خوش ہوئے کہ بارش آنے والی ہے جو ہماری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام ایماندار لوگوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اس بادل نے بعد میں ایک خوفناک آندھی کی شکل اختیار کر لی جو 8 دنوں اور 7 راتوں تک متواتر چلتی رہی، اور اس نے قوم عاد اولیٰ کے تمام سرکش انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح اللہ کے غضب کا شکار ہو کر یہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔